ارطغرل غازی کا کردار ادا کرنے والا اداکار حقیقت میں ترکیوں کو اسلام کی تبلیغ کرنے لگا۔ مقبول ترین کردار ادا کرنے کے بعد گلیمر کی دنیا کو خیر آباد کہنے کا ارادہ کر لیا۔ کئی دہائیوں بعد کسی فلمی دنیا کے ایکٹر کو اس کے کردار کی وجہ سے بے پناہ شہرت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ ارطغرل غازی ڈرامے کے ہیرو انجن الطان دوزاتان ہیں، جنہیں لوگ دیکھتے ہی ارطغرل کے نام سے پکارتے ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ انجن الطان خود بھی اس کردار میں ڈوب کے رہ گئے ہیں۔ ان کا رویہ بھی بدل گیا ہے۔ 5 سال ارطغرل غازی میں لگاتار کام کرتے کرتے وہ عام زندگی میں بھی اس کردار کو اپنے اوپر حاوی دیکھنے لگے ہیں۔ مدتوں پہلے ہالی ووڈ کے ایکٹر انتھونی کوئن کے ساتھ ایسا خوشگوار حادثہ ہوا تھا۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بنائی جانے والی فلم میں حضرت حمزہ کا کردار ادا کیا تو مدتوں تک وہ اس کردار سے باہر نہ نکل سکے۔ اسی طرح 1956 میں حضرت موسیٰ کے حوالے سے بنائی جانے والی فلم 10 کمانڈرز میں حضرت موسیٰ کا کردار ادا کرنے والے اداکار چارلی تون کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا۔ اس کردار کو ادا کرنے کے بعد چارلی تون پر گہرا اثر ہوا اور کئی سال تک وہ کسی دوسری فلم میں کام نہیں کر سکا تھا۔ یہی کچھ ارطغرل غازی میں کام کرنے والے انجن الطان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ گلیمر کی دنیا میں پلنے بڑھنے اور ڈرامے کی دنیا میں ماسٹر کرنے والے انجن الطان کے دل و دماغ پر ارطغرل غازی کا کردار طاری ہو گیا ہے اور وہ گلیمر کی دنیا سے باہر نکلنے کی کوشش میں لگ گئے ہیں۔ اس ڈرامے کی وجہ سے اسلامی تعلیمات اور اسلامی تمیز و تمدن نے ان پر گہرا اثر کیا ہے۔ انجن الطان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ زیادہ مذہبی نہیں تھا، لیکن پچھلے 5 سال میں ارطغرل غازی کے کردار نے اس کو پکا مسلمان بنا دیا ہے۔ ارطغرل غازی ترک تاریخ کا سب سے طویل اور مہنگا ترین ہسٹوریکل ایڈونچر ڈرامہ ہے، جس کی وجہ سے انجن الطان کا شمار مہنگے ترین ایکٹرز میں ہونے لگا ہے۔ اس وقت وہ 4 سے 5 ملین ڈالر کا مالک ہے۔ انجن الطان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کالج یا یونیورسٹی میں جاتا ہے تو نوجوان اس کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں۔ ترک صدر نے خاص طور پر انہیں اپنی قوم تک ارطغرل غازی کے پیغام کو پہنچانے کا بھی کہا ہے۔ اب وہ ڈراموں سے نکل کر حقیقی زندگی میں بھی ارطغرل بن کر اپنی نوجوان نسل کو اپنی تہذیب اور تشخیص سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ارطغرل غازی ڈرامے کا ڈنکا اس وقت پوری دنیا میں بج رہا ہے، جبکہ اس ڈرامے میں کام کرنے والے اداکاروں کی مقبولیت بھی عروج پر ہے۔ ویسے تو اب تک پاکستان میں بہت سے ترک ڈرامے نشر کیے جا چکے ہیں، مگر ارطغرل غازی ڈرامے کی مقبولیت ان سب سے کہیں زیادہ ہے۔ اس ڈرامے کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خود وزیر اعظم عمران خان بھی اس ڈرامے کو پسند کرنے والے مداحوں میں سے ایک ہیں اور پاکستانی قوم کو بھی اپنے بیان کے دوران اس ڈرامے کو دیکھنے کا کہہ چکے ہیں۔ چنانچہ ان کے کہنے کے بعد اب یہ ڈرامہ اردو ڈبنگ میں پی ٹی وی پر نشر کیا جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو اس ویڈیو میں اس ڈرامے کا مرکزی کردار ارطغرل غازی کا کردار ادا کرنے والے اداکار انجن الطان دوزاتان کے بارے میں بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو ارطغرل غازی کے بارے میں بتاتے چلیں۔ ارطغرل غازی کائی قبیلے کا ایک نڈر اور بہادر جنگجو تھا۔ بہت ایماندار، انصاف پسند، محبت کرنے والا، ارطغرل ظلم کے آگے ڈٹ جاتا تھا اور مظلوموں کو ظالموں سے بچاتا تھا۔ ارطغرل غازی کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کا بیٹا تھا، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرأت سے نہ صرف کائی قبیلے بلکہ پورے عالم اسلام کی تقدیر بدل دی۔ ارطغرل نے اس دور میں اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مل کر ظالموں اور فساد پھیلانے والے صلیبیوں اور منگولوں کے خلاف جنگ کی اور انہیں شکست دی۔ اس کے بعد سے ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ یعنی ترکی کی تاریخ کے ایک مشہور اور عظیم الشان داستان بن کر ابھرے۔ ارطغرل غازی 1280 میں وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالی اور یوں سلطنت عثمانیہ کے ایک ہی خاندان نے 3 براعظموں پر 600 سال تک حکومت کی، جس کی بنیاد ارطغرل غازی نے رکھی تھی۔ ارطغرل غازی کے مرکزی اداکار کا کردار ادا کرنے والے ترکی کے مشہور اداکار کا نام انجن الطان دوزاتان ہے، لیکن ان کو آج کل لوگ ارطغرل کے نام سے دنیا بھر میں جانتے ہیں۔ انجن الطان دوزاتان ترکی کے علاقے ازمیر میں 1979 میں پیدا ہوئے اور آج کل وہ استنبول میں رہائش پذیر ہیں۔ وہ نہ صرف ایک مشہور اداکار ہیں بلکہ ڈائریکٹر بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی ڈگری تھیٹر میں کی۔ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد انجن الطان استنبول منتقل ہو گئے اور اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز کیا۔ ان کا پہلا ڈرامہ روحزر تھا، جو کہ 1997 میں نشر کیا گیا۔ اس کے بعد وہ بہت سے ترکی ڈراموں اور فلموں میں جلوہ گر ہوئے۔
لیکن 2014 وہ سال تھا جو انجن الطان کی زندگی میں بہت خوشگوار ثابت ہوا۔ انجن الطان دوزاتان نے 2014 میں ہی ارطغرل ڈرامہ سائن کیا، جس کے بعد وہ دنیا بھر میں ارطغرل کے نام سے مقبول ہو گئے۔ 2014 میں ہی انجن الطان اپنی محبوبہ نیسلیسا الکوکلر کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی میں منسلک ہو گئے۔ یہ کپل ترکی کے مشہور ترین اور خوبصورت ترین کپل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے 2 بچے ہیں اور یہ اپنے بچوں سے بے حد پیار کرتے ہیں، اور جب گھر میں ہوتے ہیں تو سارا ٹائم اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ انجن الطان کا کہنا ہے کہ وہ ارطغرل غازی میں 5 سال کام کرنے کے بعد اب مزید کسی ڈرامہ یا فلم کی طرف منہ نہیں کریں گے، بلکہ زیادہ عرصہ اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہیں گے۔